دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور منافقین کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ نماز میں سستی کرے، کیا کریں گے؟ بس ایک لمحے کے لیے ہاتھ ایک نہیں، مجھ سمیت سارے اپنے غریبان میں چاہتے ہیں کہ نماز میں ہم سستی کر رہے ہیں، یہ منافق کے علامات ہمارے اندر ہے کہ اگر سستی کر رہے ہیں یہ سستی چھوڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آزان ہو جائے آپ نے کام کر رہے ہیں، یہ کہیں یہاں تک پہنچے آپ نے اس کو آگے نہیں مانا، وہیں چھوڑ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی متحرک فرماتے تھے کہ اذان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس میں اگلے پیچھے سب کچھ گناہ معاف ان کا یہ حال ہے ہم، اور آج ہم بڑے عاشق رسول بن گئے، بڑے ناطے پڑھے نماز سارے رات عبادت کریں گے نفل فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اس لیے جو ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، بلکہ میری اور آپ کی اس کمزوری کو غیر مسلم بھی پہچان چکے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا، جس دن جمعے کی نماز کی تعداد کے برابر میں فجر کی نماز میں مسلمان ہوں گے، اس دن یہودی اپنے کیا کریں گے؟ پیچھے کی طرف گرنا شروع کریں گے۔ فجر کی نماز اور جمعے کی نماز، جمعے میں ہم کتنے ہوتے ہیں اور فجر میں کتنے ہوتے ہیں، اور بالخصوص رمضان کے علاوہ میں 1 سال 1.5 سال 2 سال وہ بھی چھوٹے جو ہے یہی جگہ مکمل ہوتے آگے اور کوئی ہوتا ہے۔ ہماری کمزوری وہ لوگ پہچان ہے تو منافق کی ایک علامت آج سے سارے بھائی دوست احباب یہ تہیہ کریں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں۔ اگر جاگ نہیں آئی، پکڑ نہیں ہے، جاگ نہیں آئی، 2 رکعت قضا بھی پڑھیں گے، 2 رکعت نماز توبہ بھی پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ نماز توبہ۔ تو یہ نماز توبہ وہ ہے کہ شیطان خود اگر آپ اٹھائے گا، اٹھو توبہ سے جو ہے انسان کی جو ہے اللہ نے مسلمان کی درجات کو اتنے بلند فرما دیتے ہیں، اتنے برا شیطان کا منہ کالا کرتا ہے، شیطان نہیں چاہتا میرا منہ کالا ہو اور مسلمان کے درجات بڑھ جائے۔ اس لیے جب بھی آپ کی نماز قضا ہو جائے اس کے ساتھ دور کرنے والا، اس لیے میٹنگ چل رہے سارے کچھ نماز کیونکہ اللہ کے ساتھ بالکل آمنے سامنے کوئی چیز ہے وہ یہ نماز ہے۔ جیسے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ سے جب کوئی چیز دیتے 2 رکعت نماز شروع، جب کوئی سر پہ پہنچے 2 رکعت صلاۃ سر، اور جب بھی کوئی مشکلیں آتے 2 رکعت صلاۃ حاضر۔ ہم بھی اسی کو کریں، یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ محنت کرنا ہے، جاب پہ جا رہے ہیں تو یا اللہ میں خیریت سے پہنچو، اس وقت میں خیریت سے پہنچنا بہت بڑی بات ہے۔ دیکھتے ہیں ہماری ٹریفک سے، وہ ٹریفک خراب کرنے والے کون ہیں؟ میں اور کوئی نہیں، تیسرا بندہ نہیں، کوئی جنات یا تیسرے چوتھا اوپر سے آتا ہم ہی نہیں۔ اس لیے میں نے جو ہے 2 رکعت اللہ سے کوئی بھی نام کا نام لے دو، استخارہ یہ نماز مشورہ ہے، استخارہ استقرار قول مستقل، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشورہ، 2 رکعت مشورہ، اس میں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا، وہی پڑھنا چاہیے قل اللہ احد، جو صورت آپ کو یاد ہو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یا اللہ میرے لیے بہتر اس کو کرا دو، نہیں بہتر ہے اللہ اس کے مطابق مجھے بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ جب بھی کوئی چیز لیتے تھے نماز، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز میں تھوڑی سی تاخیر ہے، نماز میں تاخیر۔ جہاد کے وقت سامنے دشمن، آپ نے نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، لیکن 2 جماعتیں کریں، ایک جماعت 2 رکعت پڑھ کر پیچھے ہٹے گا، دوسری جماعت جا کر 2 پڑھے گا، اب یہ 2 پڑھنے کے بعد پھر پہلے والے جا کر آپ نے پورے کرے، پڑھنے کے بعد دوسرے قرآن کی آیت ہے 5 سپارے کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے صلاۃ الخوف جس کے نام سے اس کو یاد ہے، صلاۃ الخوف میں جو ہے اس لیے تمام چیزوں میں جو ہے اللہ نے آپ کو مہلت دی۔ ابھی زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے زکوٰۃ آپ کو اس کو تھوڑا سال کے آپ نے لاکھ دینا، مہینے کے حساب سے آپ اس کو زکوٰۃ سے جاؤ، کوئی مشکل نہیں، ایک دفعہ لکھ کر رکھو اگر میں مر گیا تو یہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ادا ہے، اپنی ڈائری اپنے بچوں کو یاد جس کا وصیت کا تو وہ لکھ لیں۔ لیکن نماز میں یہ کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارہ کسی صورت میں وہ معافی ڈوب رہے ہو، نماز کا ٹائم ہے، اللہ اکبر ڈوب جاؤ، قیامت کے دن نمازیوں کے سر میں پڑھتے ہیں، اور نمازیوں کے سر میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے جہنمی، جنتی خود فیصلے کریں۔ اور کامیابی کے پہلا جو ہے اصول، پہلا طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نمازی کے لیے آپ سوئٹزرلینڈ میں
یار دنیا کے بدترین ملک کو بدترین نہیں ہوتے، لوگ بدترین ملک جیسے پاکستان بدنام ہو چکا، ٹھیک ہے نا جی. کائنات کے دنیا کے کسی کنارے میں بھی آپ کے لیے دعا کی جائے، آپ نمازی ہے، قبول ہے. اور حدیث شریف کے اندر جو الفاظ ہے کہ چند جگہ کعبے کے اندر ایسی ہیں کہ جس میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کیا جی؟ کعبہ کے دروازے کے ساتھ، باب منتظر، یعنی کعبے کے پرنالے کے نیچے، اور وہ پرنالے کے نیچے جو وہ ہے اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، اس کے اندر اسی طریقے پر صفحہ کے اوپر جا کر جو اس میں دعا، یہ رد نہیں ہوتی. لیکن بے نماز کے لیے وہاں بھی دعا قبول. پتہ چلا کہ آج میری ماں میری باپ کی دعائیں مجھے لگ کیوں نہیں رہی. اور کائنات میں سب کی دعائیں رد ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کی دعائیں کبھی رد کیوں؟ ان کا اولاد سے کوئی مطلب ہی نہیں سوائے اولاد کو اپنے سے آگے کرنے. دنیا میں کوئی چیز ایسی ہو کہ بھائی مولانا صاحب فلاں آپ سے بہت اچھا پڑھا ہے، خوشی نہیں ہوتی. یہاں دیکھا میرے نمازی میری جو ہوتی ہے کہ جن آگے گا قاری صاحب آپ تو 21 سال میں پڑھا رہے تھے 24 سال سے، لیکن چھوٹا جو نا آپ کے 1 سال میں سارا کر اتنی خوشی ہو گئے. اب یقین تو میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا کہ اولاد کی کوئی تعریف کرے آپ سے بھی بڑھ کر آج بھی خوش ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور کہ یار فلاں قاری صاحب بہت اچھا پڑھتا ہے، ایک دل میں دکھ ہوتا ہے یار دیکھو میں کتنی محنت کر چکا ہوں. لیکن اولاد ایسے تو اس اولاد کے لیے والدین کی دعا کبھی رد. اس لیے جن کے بچے نہیں، جن کی شادی نہیں ہو، ان کو تو نہیں ابھی پتا. جب پریکٹیکل لائف میں سامنے آئیں گے تب پتہ چلے گا او میرے ماں باپ میرے ساتھ کیا کچھ. پھر جا کر اس وقت امی ابو ہوں گے نہیں جیون کے خطیب کی طرف بڑھنے سے، کیونکہ ماں باپ چلے گئے. اس وقت ماں باپ اس وقت میری طرف رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ موقع ہے میرے محترم دوستو. ماں ہی ہوتا ہے، وہ چاہے ہندو کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، کرسچن کیوں نہ ہو، ماں کی دعا کبھی رد نہیں جاتی. باپ کی دعا کبھی اللہ رد نہیں فرماتا اولاد کے لیے. اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑا خوش قسمت، بہت خوش قسمت. اب بھی دیر نہیں لگانا. ابھی اگر سوئے ہو جب جاگیں گے وہ کام دیجیے، معاف کرنا، اس کا ہاتھ چوم لینا، جھکا کر نہیں ہاتھ اوپر کر. صرف حجر اسود واحد وہ ہے جس میں ہم سر جھکا کر اس کو چومتے ہیں. مطلب قرآن مجید سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز ہے تو ماں کا ہاتھ بھی اوپر کر کے، یا وہ ماما اوپر بیٹھی ہو اس کے ٹائم میں اوپر ہو، آپ نیچے بیٹھے ہو یا بابا کے، تو آپ نے جو ہے وہ برابر میں اس کے پاؤں بھی چوم لے، کوئی گناہ والی بات ہے ہی. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، خوش قسمت ہو آپ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں. دعائیں لیتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ، درجات جنت کے چڑھتے جاؤ. ماں باپ کی دعائیں، ہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی ناامید نہیں کیا. جن کے والدین جا چکے ہیں ان کے لیے سارے ثواب کرتے جاؤ، کرتے جاؤ. ہر وقت ہر نماز میں رب ارحمہما کما ربیانی، یہ چھوڑنا نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا. یہاں تک نفل نماز، سنت نماز پڑھ رہے ہو تو اس کو سلام پھیرنے سے پہلے یہ پڑھو رب اجعلنی کے بعد ربنا ھب لنا، اولاد کے لیے جو نا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ جو نا اولاد کے لیے کہ اولاد جو نا رہے راست کو، یہ دعا نماز. اگر آپ امام ہیں تو زیادہ لمبی دعائیں نہیں کریں تو پیچھے صحیح لوگ بھی ہیں، تو اس لیے جو نا جتنی مصنون دعائیں وہ پڑھنا ہے. لیکن اکیلے میں سنت پڑھو تو یہ دعائیں جتنے زیادہ قرآن کے اندر دعائیں وہ دعائیں پڑھتے جاؤ. اس لیے ربنا آتنا رب اجعلنی پہ اس کے بعد چھٹے سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا. کوئی بھی بری بات ہو اس کو اظہار، لیکن مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس کا کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے اللہ نے منافقین کی پردہ داری کیوں کی. مطلب ایک آدمی سے دوسرے کو تکلیف ہے، آپ نے بتا دیا کہ بھائی فلاں سے آپ کو تکلیف ہے، یہ اس میں کیا ہے کر دی. ویسے جو نا ایسی کوئی بات کرو تو کس کی ذمہ میں آئے غیبت کا گناہ. اور غیبت کے کم از کم گناہ کیا ہے؟ اپنے مردار بھائی یا فوت شدہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کر کھانے والی بات، اور وہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے غیبت کو نا. اور اس کے بعد پھر فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. کہنے کی وجہ کہ غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زنا کرنے کے بعد ضمیر ملامت کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. غیبت کو سوچ تو لہذا اس سے زیادہ غیبت کس کو کہتے ہیں میرے محترم دوستو؟ میں نے ظفر بھائی کے غیر موجودگی میں وہ بات کہتی جو ظفر بھائی کے اندر ہے، لیکن ظفر بھائی کے سامنے وہ بات اگر کسی اور کو بتاؤں تو وہ ناپسند کرے، لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تو بہتان. آپ سے جو غیبت کو کچھ نہیں، بھائی سے میری کوئی بات ہو گئی
یا کوئی کمزوری ہے یا کوئی ایسے یا میری کوئی بات ہے ظفر بھائی پہ اگر میرے سامنے کہہ دے یا میں اس چیز کو ناپسند کروں یار میری بات نہیں بتانی چاہیے یہ بالکل ہے لیکن ہے بہت زیادہ لیکن ایک چیز میرے اندر ہے ہی نہیں بھائی جان نے کہنے کہ بھائی مولانا صاحب ایسا ہے وہ تو بھگتان ہے اس لیے میرے محترم دوستوں بھائی اور بزرگوں منافق ہونے سے بچنا رمضان کے علاوہ بھی بچنا ہے کیونکہ قام کو سالہ جب نماز پڑھتے ہیں نا نماز کے لیے سستی سے پہلے اٹھتے ہی نہیں جب اٹھتے وقت گزر جانے کے بعد ہوتا ہے اکثر اولاد جو ہے جوانی میں بچپنے میں ایسے ہی کرتے ہیں نہیں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے فوری طور پر دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر دینا صلاۃ توبہ کی یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے چھوٹ دے دی یحییٰ بھائی کہ جو نہیں یہ صلاۃ توبہ کے بعد آئیں گا آج میں مصمم کرنا ہے انشاءاللہ میں جواب کے ساتھ نماز پڑھوں پھر تو کیا ہے ہمت مردہ مدد خدا یہ فارسی کا لفظ ہے کہ جب آدمی ہمت کر دیتا اللہ کی مدد اللہ کو اٹھاتا ہے اس کے بعد سورہ مائدہ ہے ہاں اس کے بعد جو ہے یہود و نصارہ اہل کتاب کی جو ہے ان کا گمراہی کی وجہ بتا دی اور آج مسلمان سارے اسی میں پڑ گئے اور اس کے بعد سورہ مائدہ ہے مائدہ کہتے ہیں کس کو دسترخوان کو یہ سورت بھی دسترخوان اس میں سورہ مائدہ ہے اس کی آخری سورت نزول اس کے یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نزول کے اعتبار سے سورت مائدہ آخری سورت ہے اس صورت میں حلال اور حرام کے متعدد احکام مشکل قصے بیان کیے گئے اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اے امیر المومنین اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے تو آپ نے جواب میں فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفے کی شام جمعے کا دن گویا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں جمعہ اور عید اس لیے میرے محترم دوستوں بھائی اور بزرگوں دین مکمل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اس میں اضافہ کمی ہم نہیں کر سکتے کر ہی نہیں سکتے وہ سارے کے سارے مکمل لیکن ہم سیکھتے نہیں ہمیں پتہ نہیں 75 سال تک کوئی مسئلے کا مجھے نہیں پتہ تھا اب 75 سال کے بعد جیون کے خطیب یا کوئی اور خطیب نے بتایا تو یہ کتنے نئی بات لے کر آئے وہی 1400 سال سے ہیں آپ نہ پوچھے تو الگ بات آپ کو نہیں معلوم تو یہ اس لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ مدینے کے امام ہیں اور ائمہ اربعہ میں جو ہے پہلے نمبر پر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام مالک مدینے کے امام ہیں حدیث کے جو ہے لاکھوں حدیث اس کو یاد ہے ان سے جب کوئی مسئلے پوچھتے تو تقریباً 100 مسئلوں میں سے صرف 4 مسئلوں کے جواب دے دیا باقی کہتے اللہ عزیز مجھے نہیں پتا یہ علم سمندر ہے اس میں غوطہ لگاؤ گے پھر آپ کو پتہ چلے گا پھر سرے کا نہیں پتہ چلے اور کون کتنے جو نا گہرائی میں جاتے ہیں کون کوئی اوپر آتے ہیں اس لیے جو نا میں نے نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ کوئی میرے لیے تو کوئی نئی بات وہ دین نہیں ہے اس لیے اہل علم سے پوچھو اہل علم میں سب سے بڑے اہل علم وہ ہے کہ جو مسلکوں پر نہیں لگتے امت کو چھوڑنے والا کوئی بھی کسی میں اہل سنت والجماعت بریلوی میں کوئی عالم وہ کہتا ہے بندی کو غلط نظر سے نہیں دیتا اہل حدیثوں میں سے وہ دوسرے کو غلط نہیں ورنہ ہم کافروں سے اتنی نفرت نہیں کرتے جس سے دوسرے مسلک والوں سے کرتے اللہ ہمیں معاف فرمائے یہ وہابی جا رہے ہیں یہ فلان جا رہے ہیں یہ گستاخ جا رہے ہیں یار گستاخ تو کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ سب گستاخ آ گئے تو اس لیے جو ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد اور عقد کا بیان فرما دیا خواب و عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان دوسرے انسان کے درمیان ہو گویا یہ آج ان احکام کے شامل جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے بیع یعنی خرید و فروخت میں شراکت میں اجارے میں نکاح میں قسم میں تمام عقود کو شامل ہے اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے حقوق اور عہود کی کتنی اہمیت دی ہے کھانے پینے کے ساری چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا جنہیں زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان چیزوں کو کھانے کو صحت اور جسم کے لیے نقصان ہے فکر و نظر اور دین و اخلاق کے نقصان ہے وہ کیا ہے مردار بہنے والا خون خنزیر کا گوشت وہ جانور جیسا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے قربان جائے اسلام کا محترم دوستوں بھائی جب کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں اس کے تمام اس کے اندر جو جرثومے ہیں مضر وہ خون میں بہہ جاتے ہیں اتنی بڑی بات اور خنزیر کھانے والے بے غیرت ہوتے ہیں اس لیے میں محترم مردار کھانے والے ان کے اندر غیرت نہیں ہوتی اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں اس کو اچھے برے کی تمیز ہوئی تھی اس نے شریعت نے پہلے اس کے جو ان کا کیا کر دیا منع کروا دیا ہاں البتہ اضطراری حالت میں جیسے جان کو خطرہ لائق ہو اور کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں سے اتنا کھانا جان بچانے کے لیے شریعت اجازت دی
ضروری نہیں جہاں شریعت اجازت دے آپ وہ کر کے رکھیں، نہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا لیکن اس کو کر نہیں سکتا. جیسے دودھ میں مکھی گئی، چائے کے اندر مکھی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ مکھی کی ایک پر پہ جو ہے کیا ہے؟ شفا ہے، ایک پر پہ زہر. فرمایا اس کو اندر ڈبو، اس کو باہر پھینکو، پھر اس کو پی لو. میں نہیں پی، اگر میں وہ پی لیا پھر جو کچھ ہے وہ بھی باہر آئے، آپ کی مرضی، لیکن اس کا انکار بھی نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اللہ ہمیں جو دین کے اللہ کے فضل و انعام اور احسانات کو پہچاننے کے اللہ ہمیں توفیق دے دے. اسلام کی شریعت جو ہے سب سے زیادہ آسان شریعت ہے. جتنے آسانی اسلام کے اندر ہے کسی اور میں، جتنے روشن ضمیر جو ہے اسلام میں ہے کسی اور میں نہیں ہے، جتنے آسانی جتنے کسی شعبے زندگی میں نہیں. لیکن اصل باتوں کا سمجھ ہے. اصل بات مولویوں نے مشکل کر دیا. مولویوں نے قرآن نے جو کہا تھا، ہاں اگر کوئی بات مولوی کرتا وہ ہمارا ساتھ اتفاق نہیں، لیکن ہم قرآن بیان کرتے ہیں، ہم قرآن کے نمائندے، ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم کسی ایک مسلک کے نمائندہ. کہ میرے مسلک ماشاءاللہ سارے میرے دوسرے مسلکوں کے بھی بیٹھو، سارے میرے بھائی، سب کی نماز ہوگی الحمدللہ. میں کسی کو پر فتویٰ نہیں، 23 سال گواہ ہے یہ ممبر اور میرے نمازی گواہ ہے، میں کبھی کسی کو پر فتویٰ نہیں دیا. ننگے سر بھی آنے جاتا ہے نماز ہو جائے گی، ہاف سلیپ میں جو آئے نماز ہوگی. سینمے میں کوئی اختلاف ہم نہیں کرتے، اسٹیڈیم میں جاتے ہو کبھی اختلاف نہیں کرتے، وہ تو چھوڑو، شادیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں بریلی بھائی بھی، دیوبندی بھائی بھی، تیسرے بھی، چوتھے بھی، شادی میں کوئی اختلاف نہیں. مسجد کے اندر مسلموں کو اختلاف ہو گیا، ہر ایک کو ایسے زور سے آمین کرنا سنت، نہ کہنا بھی سنت، ہاتھ ادھر باندھنا بھی سنت ہے، ادھر باندھنا بھی سنت، ادھر باندھنا بھی سنت، تینوں سنت. اب سننا، لیکن کہیں آپ نہیں دکھا سکتا. اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ جو ہے ادھر باندھو، ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رکھا ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بالجہر بھی ہے، آمین بالسر بھی ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ نہیں پڑھ، دونوں حدیث کا اندر موجود. یہ میرے اور آپ کے لیے جو نا اللہ نے میرے اور آپ کے ذہن کو کھول دیا، ورنہ کوئی ایک چیز ہوتا ہے کتنی مشکلات میں ہوتا ہے، بہت مشکل میں ہوتا ہے. اس لیے اسلام جو نا یہ سمندر ہے، سمندر، یہ سمندر کے اندر جب غوطہ لگاؤ گے نا پھر اندر ہی. اس لیے اسلام کا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اس کے بعد جو نا بنی اسرائیل کا اللہ نے غوبہ سے ذکر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نے لڑائی کے لیے جا رہا ہوں، آپ دشمن کو کہا کہ میرے ساتھی کو کہا میرے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جانا. اور میں عمالقہ کے جب دیکھا بنی اسرائیل جا کر تو بہت زیادہ کہتا فقاتل انہا قاعدون، تو انت وربک فقاتل، آپ اور آپ کے رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں. تب اللہ نے ان کو جنب پکڑ. لیکن محمد رسول اللہ کے جو فیصلات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہم کے ماں باپ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، انہوں نے پہلے گردنیں کاٹی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک نوبت پہنچی. لیکن دوسرے قوموں میں ایسے نہیں. یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے انگلیاں کاٹ ڈالے، ایمان نہیں لائے. سرکار کے ماننے والے، دیکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے جان. ایک حسین، حسن سے حسین خوبصورت، ایک ہے جمیل، یہ کچھ اور ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. لیکن اللہ و حسین یحب کو پسند نہیں فرمایا. یہ جمال جو ہے ہمیشہ دوام کے، اور حسن وقتی طور پر ہے، بعد میں نہیں. تو اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیل ہے، اللہ جمیل ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہم سب کو جو نا مرنے سے پہلے خوابوں میں نبی کی زیارت. روایت میں ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی گویا اسے سرکار کی زیارت کی، کسی اور کی نہیں. اور انشاءاللہ وہ آدمی خاتمہ بالایمان. اس لیے میرے محترم دوستوں، اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ درود چاہیے، زیادہ سے. اور اکثر میں اپنے دوست احباب میں بتایا کرتا ہوں دوستوں، سورہ توبہ کے آخری 2 آیتیں ہر فرض کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں. اول آخر 3 دفعہ درود پڑھ لی، دعا سے پہلے پڑھے یا دعا کے بعد پڑھے. تو بنی اسرائیل کے نماز کے بعد پڑھے، دعا سے پہلے پڑھے یا دعا کے بعد پڑھے. آپ نے 3 دفعہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. پھر اس کے بعد یہاں حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا. اس سورت کے اندر حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک وقت میں 2 بچے، ایک بیٹے ایک بیٹی پیدا ہوتے. دوسرے وقت میں جو ہے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی. اس کے شریعت میں تھا کہ یہ بیٹی اس بیٹے کے
اور یہ بیٹی اس بیٹے کے نکاح جائز زندگی اللہ نے آزمانا تھا. اور کائنات میں سب سے پہلے قتل ہونے والا کون ہے؟ حابیل ہے. قتل کرنے والا کون ہے؟ قابیل ہے. قیامت کے صبح تک جو بھی قتل کرے گا اس کے گناہ میں جو ہے کون شریک ہے؟ قابیل. قسمت کی بات یہ ہے کہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ ذرا بدصورت تھی. قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ ذرا خوبصورت تھی. اللہ کی دین اللہ آزماتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو یہ نہ سمجھنا اللہ دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ نے آزمائش بنایا. ہم بہت کمزور ہیں, ناتواں ہے انسان, نسیان سے محفوظ ہے, ابھی جو کچھ کے باہر جا کے بھول جاتے ہیں. تو حابیل اور قابیل میں جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جس میں میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوا میں نے اسی کے ساتھ شادی کرنا, وہ خوبصورت, اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوا وہ جو بدصورت, میں نے اس کے ساتھ نہیں. اب اس میں چلو پھر اس میں یہ کہ قربانی کرو, کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اس کی بات ماننا. انہوں نے قربانی رکھی. قابیل نے جو جیسے ہم کرتے ہیں, جو اکثر میں کہا کرتا ہوں اپنے دوست احباب میں, اس میں ناراض نہ ہونا. مولوی صاحب کو کھانا دینا ہے چنے والے چاول, خود کھانے مٹن والے کھانے, ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک. جو خود کھانا وہ ان کو کھلاؤ, بے شک چانے والے چنا خود کھاؤ ان کو بھی کھلا دو. جو خود کھانا اس کو, ٹھیک ہے نا جی. مسجد میں بھیجنا ہے, لیکن اتصال دیر ہوگی تو میں اتصال کو کل انشاءاللہ زندگی رہے تو آپ کو سلام کا ایک خاص عادت آپ کو. باہر جو بھی ہوا